Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Easy English. Introduction to Passive Voice. آج ہم پیسو وائس کے متعلق بات کریں گے. ہر زبان کی طرح انگلش زبان میں بھی جملوں کے دو طرز بیان ہوتے ہیں، یعنی دو طرح سے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. ایک معروف ایکٹیو وائس جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں، اور دوسرا مجہول پیسو وائس. اور گفتگو کرتے وقت ہم معروف جملوں کی طرح مجہول جملوں یعنی پیسو وائس کا استعمال بھی کافی حد تک کرتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی بھی لینگویج کی گرامر سیکھنے کے لیے دونوں طرز بیان کا آنا از حد ضروری ہے. ایک معروف ایکٹیو وائس فقرے میں فاعل موجود ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، اور پیسو وائس کی پہچان یہ ہے کہ ایک پیسو وائس فقرے میں فاعل موجود نہیں ہوتا، یا پھر فاعلی حالت کی بجائے مفعولی حالت میں اس میں بیان کیا جاتا ہے. جب کسی جملے میں سبجیکٹ خود کوئی ایکٹ کر رہا ہو تو یہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے. مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیں، احمد ریڈز اے بک. یہاں پر احمد موجود ہے اور وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے. یہ ایک معروف فقرہ ہے، یعنی کہ ایکٹیو وائس کا فقرہ ہے جس کے ہم نے ٹینسز میں ابھی اس کی پریکٹس کی ہے. ابھی احمد ریڈز اے بک یہ ایک ایکٹیو جملہ ہے. ابھی اسی فقرے کو دوسرے انداز میں دیکھیں، لکھا ہوا ہے اے بک از ریڈ بائی احمد، کہ ایک کتاب احمد سے پڑھی جاتی ہے. یہ ایک پیسو وائس جملہ ہے. یہاں ہم نے ایمفیسس کتاب پہ دیا ہے کہ کتاب کو پڑھا جا رہا ہے احمد سے. یہ اس کا انداز بیان ہے، یہ اس کا پیسو وائس ہے. اس جملے کی بھی وہی معنی ہے، مگر لکھنے کا انداز بدل گیا ہے. پچھلے جملے کا جو آبجیکٹ تھا وہ اب اس جملے میں سبجیکٹ کی جگہ پر ہے، لیکن سبجیکٹ اب ایکٹ نہیں کر رہا بلکہ اس پر ایکٹ کیا جا رہا ہے. یہی پیسو وائس ہے. اگر آگے چل کر ہم مزید پڑھیں گے کہ ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، کیسے کنورٹ اس کو پیسو وائس میں کیا جاتا ہے. پیسو وائس یعنی کہ مجہول فقرے کب کب استعمال ہوتے ہیں انگلش لینگویج میں، اور کون سی وہ صورتیں ہیں جس میں ایکٹیو وائس کی بجائے پیسو وائس کو بولنے میں یا لکھنے میں ترجیح دی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا صورت یہ ہے کہ جب ہم نہیں جانتے ہوں کہ ایکشن کس نے لیا ہے، یا کام کرنے والے کا ذکر نہ کرنا چاہیں، تو ہم پیسو وائس کو استعمال کرتے ہیں. دوسری صورت اس کی یہ ہے جب ایکشن خود بہت امپورٹنٹ ہو، یعنی کہ ایکشن کو ہم بیان کرنا چاہیں، ایکشن پہ ہم زور دینا چاہیں، تو تب بھی ہم پیسو وائس کو بیان کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے جب جو ہم بول یا لکھ رہے ہیں وہ ہمارے جملے کا موضوع ہو، یعنی کہ وہ اس کی زیادہ اہمیت ہو، امپورٹنٹ ہو. فار ایگزامپل یہ فقرہ دیکھیں، کرونا وائرس از سپریڈ بائی ہیومن کانٹیکٹس. اس میں کرونا وائرس پر ایمفیسس دیا گیا ہے. ان تین صورتوں میں ہم پیسو وائس کو یوز کرتے ہیں. اب کچھ پیسو وائس کے فقروں کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے کہ پہلا فقرہ ہے کہ چاکلیٹ کو پسند کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر چاکلیٹ پر ہمیں زور دیا، اور یہاں پر پسند کرنے والوں کا ذکر نہیں ہے، یہ کھانے والے کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ سبجیکٹ موجود ہی نہیں ہے. اس طرح اگلے فقرے بھی ہیں، پاکستان میں چاول کھائے جاتے ہیں، سائیکل کرائے پر دیے جاتے ہیں، گھر کو خاک روب کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے. یہ سارے فقرے جو ہیں وہ فعل مجہول یعنی کہ پیسو وائس کے ہیں. انگلش میں وربس کی ٹو کائنڈز ہوتی ہیں، یعنی کہ دو قسم کے ورب ہوتے ہیں، ایک انٹرانزٹیو ورب اور ایک ٹرانزٹیو ورب. انٹرانزٹیو ورب کو فعل لازم کہتے ہیں، اور ٹرانزٹیو ورب کو فعل متعدی کہتے ہیں. انٹرانزٹیو ورب کے متعلق پہلے ہم جان لیتے ہیں. ایسا فعل جو مفعول کے بغیر بھی اپنے معنی واضح کر دے. انٹرانزٹیو ورب ایسا فعل ہے جو مفعول کا محتاج نہیں ہوتا اپنے معنی کو واضح کرنے میں. جیسے سورج چمکتا ہے، فقرہ میں سمجھ میں آ گیا جی سورج چمکتا ہے. اس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی میننگ کو کمپلیٹ کرے. بلال مسکراتا ہے، کتاب گیلی ہے. ان سب فقرات کا سمجھ ہمیں مفعول کے بغیر بھی آ گئی. تو یہ جو تمام وربز ہیں یہ کہلائیں گے انٹرانزٹیو ورب. آگے ہم ٹرانزٹیو ورب کے متعلق پڑھتے ہیں. ایسا فعل جو مفعول کے بغیر اپنے معنی واضح نہ کر سکے، یعنی ٹرانزٹیو ورب وہ ورب ہے اگر اس کے ساتھ مفعول نہ لگے تو فقرہ مکمل نہیں ہوتا.
فار ایگزامپل بچہ اپنا انگوٹھا چوستا ہے، اگر ہم یہ کریں بچہ چوستا ہے، مفعول انگوٹھے کو یہاں سے ہم غائب کر دیں تو اس کا ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا کہ بچہ کیا چوستا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کا مفعول لانا پڑے گا کہ بچہ انگوٹھا چوستا ہے. اس طرح تم دانت صاف کرتے ہو، ابو بکر کتاب پڑھتا ہے. انگلش گرامر کا ایک اور رول ہے کہ ٹرانزٹیو ورب جو ہے اس کو ہم پیسو وائز میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ان ٹرانزٹیو ورب کو ہم پیسو وائز میں کنورٹ نہیں کر سکتے. نیچے نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، صرف فعل متعدی یعنی کہ ٹرانزٹیو ورب والا جملہ ہی پیسو وائز میں تبدیل ہو سکتا ہے. ٹرانزٹیو ورب کو ہم پیسو وائز بنا سکتے ہیں، ان ٹرانزٹیو ورب کا پیسو وائز نہیں بنتا، اس بات کو ذہن میں رکھیں. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you very much.